ملاقات ہوئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے، اور ان کی بہن نے آ کے ساری سٹوری بار بتائی ہے۔ گنڈاپور صاحب تو فی الحال بات کر کے نہیں گئے، لیکن اطلاعات آ جائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے، وہ کیا تفصیلات بتانا چاہتے ہیں وہ خود بتائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ان کی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور ان کے ساتھ بیرسٹر گھور صاحب تھے اور علیمہ خان صاحبہ تھی۔ تو ان لوگوں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گھور کو اجازت دے دی ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا۔ اچھا، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جن کے پاس اصلی فارم 45 ہے انہی سے فارم 45 واپس لینے ہیں نا۔ اصلی فارم 45 گئے کہاں پہ؟ 8 اور 9 فروری کی رات کو اصلی فارم 45 غائب کر کے ان کی جگہ پہ جعلی فارم 47 جاری کر دیے گئے تھے۔ اب یہ سارا کھیل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا تھا، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جتنے بھی سرویز کرنے والے وہ یہ بتا رہے تھے، جتنے غیر ملکی مبصرین ہیں وہ بھی یہ بتا رہے تھے، جتنے پاکستان میں صحافی ہیں، چاہے وہ عمران خان کے حق میں، چاہے وہ عمران خان کے خلاف ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بیان کرتے ہیں، وہ سارے ایک دفعہ نہیں درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ اس رات کو چرا لیا گیا تھا۔ اب جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہے انہی سے واپس لینا ہے نا۔ نون لیگ کے پاس تو چوری کا مینڈیٹ ہے، وہ تو واپس نہیں دیں گے۔ اصلی فارم 45 اسٹیبلشمنٹ کے پاس پڑے تو ان سے وہ واپس لینے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بانی پی ٹی آئی سے طویل ملاقات ہوئی ہے، اور 24 نومبر بہت اہم دن ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے 8 فروری اور اب 24 نومبر کو کال دی ہے، اور عمران خان صاحب نے 8 فروری کے مطابق جو ہے وہ 24 نومبر کو دیکھنا شروع کیا۔ میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے بتایا تھا کہ پبلک جو ہے ان کے سینٹیمنٹ 8 فروری سے مختلف نہیں ہے۔ وہ 8 فروری کو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا، اب وہ مینڈیٹ جو ہے اس کا تحفظ اب کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس ملے۔ اچھا، عمران خان نے کہا کہ میں نے دوبارہ پاکستانیوں کو کال دی ہے، جیسے 8 فروری نظریے کے لیے نکلے تھے، اب پھر ووٹ کو واپس لینے کے لیے نکلنا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ووٹ چوری کر کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی نظریاتی پارٹی بنی، 1970 میں نظریاتی انتخابات ہوئے تھے، 1985 میں ضیاء الحق نے نان پارٹی انتخابات کروائے اور نظریاتی سیاست ختم کر دی۔ 8 فروری کو ہم سے آزادی، ٹکٹ اور پارٹی چھین لی گئی۔ جب سے پولنگ ہوئی ہے دنیا میں ایسی ووٹنگ نہیں ہوئی جو 8 فروری کو ہوئی ہے۔ علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ نظریاتی لوگوں کی جنگ جلدی ختم نہیں ہوتی۔ 24 نومبر کو نظریاتی حق لینے جا رہے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گھور بھی آئے تھے۔ علی امین نے بتایا کہ بہت بہتر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ علی امین اور بیرسٹر گھور نے اجازت مانگی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، اس پر عمران خان نے انہیں مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم عمران خان نے کہا کہ ہم ان سے 3 مطالبات پر بات کر سکتے ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمارے مذاکراتی دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اب تک جو مذاکرات نہیں ہوئے یہ تاخیر اس طرف سے، میرے اوپر کوئی الزام نہ دیں، میں سیاسی آدمی ہوں، میں پہلے دن سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں مذاکرات ان کے ساتھ کیسے کروں جن کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے؟ جنہوں نے میرا مینڈیٹ لیا ہے میں انہی سے واپس لوں گا نا، جن کے پاس اصلی فارم 45 ہے انہی سے واپس لوں گا۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ جو لوگ ناحق قید ہیں انہیں رہائی ملنی چاہیے۔ عمران خان نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، شاہ محمود قریشی کا نام لیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ اندلیب عباس بھی تھی، انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی تو رہائی مل گئی، مگر یاسمین راشد ڈٹی رہی، نظریاتی جنگ لڑ رہی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ جو الیکٹیبل تھے وہ پارٹی سے چلے گئے، کل بانی پی ٹی آئی کی ضمانت لگی ہے۔ توشہ خانہ 2 میں ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے اس کیس میں کل پروسیکیوٹر موجود ہوگا، اور اگر کل پروسیکیوٹر موجود ہوگا اور اگر کل بانی پی ٹی آئی یا عمران خان کو کل ضمانت مل جاتی ہے تو وہ خود 24 نومبر کا احتجاج لیڈ کریں گے۔ اگر ضمانت نہیں ملتی تو ہم ان کے لیے احتجاج میں جائیں گے۔ علیمہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پہلے اسلام آباد اور راول پنڈی میں نکل آئیں، میری بہن نورین نیازی کے نواسے اور نواسیاں آئے، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ جب ملاقات نہ کروانی ہو تو کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے جمعرات تک کا ہم نے وقت دیا ہے،
اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو 24 نومبر کی تاریخ جشن میں تبدیل ہو جائے گی۔ 3 چیزیں عمران خان صاحب مانگتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کرو، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں جن کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے ان کو چھوڑا جائے، پھر وہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے یا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر جو کنٹرول کیا گیا آئینی ترمیم کا معاملہ اس کو وہ واپس کروانا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ صرف انہیں زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے۔ ایک کیس ایسا ہے کہ ابھی ان کی ضمانت ہو جائے، صبح لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں عمران خان صاحب کی جیسی اور یہ کئی مہینوں سے لگی ہوئی ہے، ضمانت ہو ہی نہیں رہی۔ صبح اگر یہ ضمانت ہو جاتی ہے نا تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، پھر یہ دیکھنا ہوگا انہیں کس کیس میں اندر رکھا جاتا ہے، یعنی کسی اور میں اندر رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے 9 مئی کے اندر، یا کسی اور میں کوئی نیا مقدمہ نکال کے ڈال دیا جائے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کیلکولیشن پوری کی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے پنجاب اور اسلام آباد سے ان کو جتنے مقدمات کی تفصیلات ملی ہیں انہوں نے تمام مقدمات میں عمران خان صاحب کی بیلیں ارینج کر رکھی ہیں۔ اب معاملہ صرف توشہ خانہ 2 میں آ کے رکا ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ کل ضمانت ہو جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو پھر 24 تاریخ کو تو عمران خان صاحب خود ہی اپنا جلسہ کر رہے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے جلسے سے حکومت کو بہت زیادہ پریشانی ہے اور ان کا ڈر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ حکومت اس وقت کتنی زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ کسی اور کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے وزیر داخلہ کا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایک دھمکی لگائی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو اور عام پاکستانیوں کو جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ آج کے دن میں کھڑے ہیں۔ دھمکی جناب انہوں نے یہ لگائی ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، موبائل فون کی ان کی سمیں بلاک کر دی جائیں گی، اور احتجاج میں جو طالب علم شامل ہو جائیں گے ان کی جو تعلیمی اسناد ان کو ملتی ہیں وہ بھی منسوخ کر دی جائے گی، اور احتجاج کرنے والوں کو تعلیمی اداروں میں داخلے بھی نہیں ملیں گے۔ کیوں جناب؟ یہ ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ کسی کے باپ کا ملک تھوڑی ہے یہ کہ جناب تعلیمی اسناد نہیں ملیں گے احتجاج کرنے پہ۔ جاؤ جا کے آئین پاکستان کو پڑھو اچھی طرح۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ محسن نقوی صاحب شیشے میں اپنی شکل کیسے دیکھیں گے جب ان کے دوست یار ریٹائر ہو جائیں گے؟ یعنی انہوں نے کبھی بھی ہمیشہ اس عہدے پہ ہی رہنا ہے یا مرتے دم تک چوتھی تکبیر تک اسی عہدے کے اوپر رہنا ہے؟ محسن نقوی صاحب نے جانا نہیں اس دنیا سے یا اس عہدے سے، تو کیا شکل دکھائیں گے وہ اور ان کے آنے والی نسلیں؟ یعنی احتجاج کا حق آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو احتجاج کے لیے نکلا میں پاسپورٹ بھی کھا جاؤں گا، آئی ڈی کارڈ بھی کھا جاؤں گا، تعلیمی سند بھی لے لوں گا، اداروں میں داخلے بھی نہیں ہونے دوں گا، کریئر تباہ کر دوں گا۔ کیوں کر دیں گے جی؟ حلوہ ہے، تباہ کر دیں گے۔ یہ 1 منٹ میں عدالتیں اڑا دیں گی یہ سارا کچھ۔ یہ صرف جو ہے وہ دھمکیاں ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کے لوگوں کو ان دھمکیوں میں نہیں آنا چاہیے، اپنا فیصلہ خود کریں۔ انہیں لگتا ہے یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے احتجاج کا، جائیں کریں، نہیں لگتا ان کو نہیں ٹھیک ہو رہا نہ کریں، لیکن اس طرح کی دھمکیوں میں نہ آئیں۔ یہ غیر جمہوری طرز عمل ہے اور یہ کسی بھی معاشرے میں ہو اس کی ہمیشہ مخالفت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا حکومت اپنے آخری پتے کھیل رہی ہے۔ اب فیصل واڈا کو لے کر آئے جناب میدان میں، اور فیصل واڈا جب میدان میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ تو فیصل واڈا، اون چودھری، یہ ایک طرح کے کریکٹرز ہیں، ان کو لا کر پھر ٹرائی کیا جاتا ہے کہ جناب ان کے ذریعے سے کوئی تھوڑی سی ہوا بدلی جائے۔ دھمکیاں لگانے کے لیے کچھ صحافی بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آ کے دھمکیاں شمکیاں لگاتے ہیں۔ سارے اینکرز جانتے ہیں کہ فیصل واڈا ایکچولی کس کا نمائندہ ہے اور کس کی زبان بولتا ہے، کس کی دھمکیاں لگانے کے لیے آتا ہے۔ اب ہمارے سارے صحافی اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، لیکن خود اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کو ہم بلاتے ہیں، بلا کر ٹی وی پہ بٹھاتے ہیں، بٹھا کے اس کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اوپر بیانیاں بیان کرو، پھر ہم اسے موقع دیتے ہیں، وہ بولتا ہے۔ یعنی یہ دوگلا پن نہیں ہے، ہماری منافقت نہیں ہے کیا میڈیا کی، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں رول پلے نہیں کرنا چاہیے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کو دعوت دے کر بلاتے ہیں، اسے چائے بسکٹ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دو سیاست کے اوپر۔ تو یہ ایک طرح کی منافقت ہے۔ ہاں لیکن اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مزید ایکسپوز ہوتی ہے۔ اس سے کم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مزید ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ جنگ اخبار نے ایک بہت بڑی گیم ڈالی تھی لیکن وہ گیم پکڑی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ رد عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ اخبار کی خبر دیکھیں آپ ذرا، یہ مین پیج پہ انہوں نے چھاپ دی، مین خبر چھاپ دی، بڑی ہیڈ لائن لگا دی، نہ صرف جنگ اخبار میں لگا دی، دی نیوز میں لگا دی، اور جیو کے اوپر گلا پھاڑ قسم کی اس کی کمپین کی گئی۔ گلا پھاڑ کمپین سمجھتے ہیں نا، فل اونچی آواز کے اندر پھٹے چلائے اس کے کہ جناب بہت بڑی خبر لے کے آئے۔ انصار عباسی صاحب کی جناب خبر ہے، ان کی تصویر کے ساتھ اس کو چھاپا گیا۔ خبر یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا اعلیٰ سطحی رابطہ ہو گیا
मुमकिन ब्रेक थ्रू की कोशिशें हो रही हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। मुज़ाकरात में शामिल अफराद के नाम अफशा हुए तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मफाहमत की कोशिश बेकार हो सकती है। अब देखिए, एक तरफ ये तो हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज किया जाए, वो हर हाल में इस एहतजाज को रोकना चाहते हैं, लेकिन रोकना है तो इसका रास्ता क्या है? रोकने का आसान रास्ता यह कि अदालत को इंसाफ करने दें, इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, वो इस लॉन्ग मार्च को या इस धरने को एक जलसे में कन्वर्ट कर देंगे। वो आएंगे और आकर एक जलसा करेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे और फिर मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब अंसार अब्बासी साहब ने जब ये खबर दी तो इस तरह की जब खबर आ जाती है ना, तो पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि जनाब अब तो बात बन गई है और अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं और चीज़ें किसी कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं तो फिर हमें निकलने की क्या ज़रूरत है। इसके ऊपर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया। जरा तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी आप देख लें। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत ने कहा कि हुकूमत के साथ राब्ते से मुताल्लिक खबर 24 मार्च का एहतजाज रोकने की एक कोशिश है। उन्होंने ये बयान देते हुए कहा, और ये उनका रद्दअमल है, कि हुकूमत के साथ किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हो सकता है, और ये शेख वकास अकरम कह रहे हैं। उन्होंने कहा किसी भी हवाले से एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। निजी टीवी की राब्ते से मुताल्लिक खबर फेक न्यूज़ है और एहतजाज की तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन आप देखें कि जंग और जियो काम कर कैसे रहा। हुकूमत का बिल्कुल पिट्ठू बना हुआ है। ऐसा लगता है कि हुकूमत से ज़्यादा हुकूमत जाने का जो खतरा और डर है ना, वो जंग ग्रुप को लगा हुआ है। पता नहीं क्या इनका मफाद है या क्या इन्हें मिल रहा है। इतना तो हुकूमत नहीं डरी हुई जितना जंग ग्रुप डरा हुआ है। यानी अमेरिका के हवाले से झूठी खबर चला दी, और साले जाफर साहब ने खबर दी है। खबर क्या दी थी, पहले जरा वो सुर्खी आप देख लें जो साले जाफर साहब ने दी थी। हुकूमत ने खुद ही कहा जी हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हमारी अमेरिका से आप लड़ाई ना करें, हम इतने जोगे नहीं हैं। तो खबर देखें आप, जंग ग्रुप के मुताबिक जो खबर दी हुई थी वो खबर क्या थी साले जाफर साहब ने, कि हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी कानून साजों की जानिब से सुबकदोश होने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन को इमरान खान की कैद के हवाले से जो खत लिखे गए हैं उनको कोई अहमियत पाकिस्तान नहीं देता। यानी जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को जो खत लिखे हैं, पाकिस्तान उसको कोई अहमियत नहीं देता। इमरान खान के हवाले से जो खत हैं, अमरीकी इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकली में मसरूफ़ है। ऐसे में ये खतो किताबत बेसूद है और ये फारक किस्म की एक मश्क जिसका कोई फ़ायदा नहीं। ये जनाब खबर दे दी, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, और मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा से इसको मनसूब भी कर दिया खबर को। अब बाद में उन्होंने जो है वो वज़ारत ख़ारजा ने कहा जी हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा जी हमसे पूछ लिया करें पहले, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने ये खबर कैसे दे दी। यानी हम तो अमेरिका के पिट्ठू हैं, हम तो उनसे डरते हैं। हमारी क्या जुर्रत है कि अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान कोई बात करें और हम कहें ये फजूल मश्क है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमारे पे ना डालो या हमारे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाओ। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये अमेरिका से डरते भी कितना है और इक़्तिदार जाने से भी डरते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा खौफ जो है वो जियो ग्रुप को है, जंग ग्रुप को है। वो इनके लिए एक कदम आगे जाकर इनका बयानिया खुद बना रहा होता है। यानी शरीफ खानदान का जो बयानिया अभी इन्होंने तैयार किया है वो कैसे तैयार हुआ ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जनाब ये जो आपका बेटा वहाँ पे दिवालिया हो गया ना, इसके ऊपर ये वाला बयानिया बना लें। तो वो जो बयानिया बनाया ना उसको हम एक और वीलॉग में उड़ा देंगे और बताएंगे कि उस बयानिया के अंदर से निकला क्या है और निकलेगा क्या। लेकिन अभी कुछ खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दिए, फैसल वाडा साहब के स्टेटमेंट के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल आया। और तहरीक इंसाफ ने फैसल वाडा के स्टेटमेंट के ऊपर, यानी फैसल वाडा ने कहा जनाब कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 9 मई के मजीद बंदे ढूंढे जाएंगे और छांट पटक की जाएगी, ये, और फिर खौफ फैलाना शुरू कर दिया। कोई नहीं आएगा, कोई आना नहीं चाहता, लोग भाग रहे हैं, कोई बंदा 50 बंदे भी नहीं निकाल सकता, यहाँ कोई नहीं पहुंचेगा, डंडे बड़े पड़ेंगे, मार बड़ी, ऐसी बातें कर करके जो हमेशा से करते हैं। फिर उन्होंने फैसल वाडा ने इतनी लंबी बातचीत की कि बीच में उनके मुंह से निकल गया कि ये जो मगरबी ममालिक है ना, ये मुदाखलत से बाज रहे हैं। इन्होंने पहले भी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुदाखलत की थी। ये फैसल वाडा की अब जाके गवाही आई है। पहले ये कहते रहे ना फैसल वाडा के जनाब वो तो खुद ही हुकूमत गिरी है, इमरान खान साहब की अपनी हरकतों से गिरी है। अब नहीं, अब वो अपने मुंह से कह चुके हैं और वो स्टेटमेंट में आपको सुनवा दूंगा। यानी ये आप छोटा सा क्लिप आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा। ये सुने आप। कोई भी वेस्टर्न मुदाखलत जब भी हुई है पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट की। अब आप आ गए हैं सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे, आप क्या चाह रहे हैं? ये देखिए फैसल वाडा साहब खुद कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुकूमत है ये उन्होंने गिराई थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज मगरबी ममालिक, उन्होंने ये गिराई थी पहले हुकूमत, उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने।
بہرحال اب فیصل واڈا صاحب کو جو پاکستان تحریک انصاف نے جواب دیا، ذرا وہ جواب سنیں آپ. انہوں نے کہا فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل، فیصل واڈا کو ٹاؤٹ اور چڑیا گھر کا بجو قرار دے دیا. چڑیا گھر میں رکھے بندروں، بنمانسوں، لومڑیوں، گیدڑوں، گدوں، خچروں اور انسان نما ٹاؤٹوں نے اچھل کود شروع کر دی ہے، اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہونے جا رہا ہے اور لوگ بہت بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں. اچھا، امریکن پٹھو گیری کے حوالے سے ایک اور بڑا زبردست سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے، وہ میں آپ کو ضرور سناتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے بڑے عجیب و غریب کام شروع کر دیے ہیں، لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں. لیکن ابھی احسن اقبال صاحب نے جو کام کیا، ایک تو احسن اقبال صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ اپوزیشن میں چلے گئے تھے یا الیکشن ہار گئے تھے، تو احسن اقبال نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت مذاق اڑایا تھا، ان کے خلاف بہت سارے سٹیٹمنٹس دیے تھے. پھر جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتا تو احسن اقبال نے فوری طور پہ تمام اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیے. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں غیرت بھی نہیں آتی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں ایسے بھی نہیں لگتا کہ یار کوئی لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. یعنی میں شرم بھی نہیں آتی انہیں نا. آدمی کو تھوڑا سا تو صاحب کردار ہونا چاہیے کہ جو میں نے بات کہہ دی ہے میں کو تھوڑا سا تو اپنی بات کے اوپر کھڑا ہو جاؤں، لیکن یہ اپنی بات کے اوپر کھڑے ہی نہیں ہوتے. اب جناب احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جو خبر چھپی ہے، چھپوائی گئی ہے فرمائش کر کے، خبر کیا کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں انقلابی نتائج حاصل کر سکتے ہیں احسن اقبال. اندازہ کریں، پہلے اس کی برائیاں کر کے اس کی ٹویٹیں پھر ڈیلیٹ کی جب وہ جیت گیا، اب اس کی جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے. ایسے یہ چاپلوس قسم کے لوگ ہیں. یہ پاکستان کا جو آرمی چیف آتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. جو چلا جاتا ہے اس کو یہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جو موجودہ آرمی چیف ہوتا ہے اس کو ابو بنا لیتے ہیں اور جوتے پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج بھی یہی کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ کرتے ہیں. اب احسن اقبال کہہ رہے ہیں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ شراکت داری کو نئی جہت دینے کا سنہری موقع ہے. دفاعی تعاون سے شروع تعلقات مضبوط ترقیاتی شراکت داری بن گئے ہیں اور بہت سارے شعبوں میں بڑا تعاون ہوگا. اور جناب اور یہ شرکت کرتے اسلام آباد میں US ایڈ کی تقریب میں، وہاں پہ جناب علی یہ خطاب کر رہے تھے. آپ اندازہ کیجئے، یہ پل میں تولا پل میں ماشا، یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے. اس ویلاگ کو یہاں روک لیتے، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں نیکسٹ ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ. علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں.